کہانی کا عنوان دل کا سکون۔ کبھی کبھی خلوص نیت بھی غلط فہمیوں کی دھند میں گم ہو جاتی ہے، اور محبت وہ صرف دو دلوں کا سودا نہیں، اسے زمانے کی کڑی کسوٹی پر بھی پرکھا جاتا ہے۔ یہ داستان ہے رمیسا کی، ایک ایسی خاتون کہ جو ظاہراً خاموش اور باوقار تھی، مگر اس کے اندر ایک ایسی طاقت تھی جو بڑی سے بڑی آزمائش کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس کا دل ہمدردی کے جذبے سے معمور تھا، اور اس کی آنکھیں ان گنت قربانیوں کی گواہ تھیں، جیسے سفید چادر میں لپٹی روشنی۔ ترکی کے ایک دور افتادہ سرسبز پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا۔ اس گاؤں کے وسط میں ایک بوسیدہ عمارت کھڑی تھی، سرکاری اسپتال۔ اس کے خاموش دیواریں اور پرانے پلستر کے کمرے ان گنت انسانی دکھوں اور سکھوں کی سرگوشیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے۔ انہی راہداریوں میں ایک پرنور چہرہ اکثر دکھائی دیتا تھا، رمیسا۔ 27 سالہ رمیسا اس اسپتال میں ایک نرس کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ وہ ہر روز گاؤں کے بیماروں کی تیمارداری کرتی، بوڑھوں کا سہارا بنتی اور یتیم بچوں کے زخموں پر مرہم رکھتی۔ اس کے وجود میں ایک ایسی عجیب سی روشنی تھی جو نہ صرف اس کی شفا بخش ہاتھوں سے پھوٹتی تھی، بلکہ اس کی پرسکون موجودگی بھی مریضوں کے دلوں میں امید کی کرن جگاتی تھی۔ رمیسا کسی سے کسی قسم کے بدلے کی توقع نہیں رکھتی تھی، وہ تو بس دینے والی روح تھی۔ محبت، خلوص بھری مسکراہٹ، دل سے نکلی ہوئی دعا، یا کسی ضرورت مند کے لیے اپنا خون، سب کچھ خالص اور بے لوث تھا۔ اس کی زندگی ایک رواں دواں دریا کی مانند تھی، جو خاموشی سے بہتا جاتا اور اپنے کناروں کو سیراب کرتا رہتا۔ ایک سرد اور بارش بھری رات، جب اسپتال کے عملے کے سوا سب لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے، اسپتال کے دروازے پر ایک زخمی نوجوان لایا گیا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا، اور اس کا چہرہ مٹی اور خون میں لپٹا ہوا تھا۔ ایمرجنسی روم میں افراتفری مچ گئی۔ ڈاکٹر نے تشویشناک لہجے میں کہا، "او نیگیٹو خون چاہیے، ورنہ اس کی جان بچانا مشکل ہے۔" اس خاموش اور مایوس کن ماحول میں رمیسا فوراً آگے بڑھی۔ اس کی آواز میں ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں رہی۔ "میرا خون لے لیں، میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔" اس ایک لمحے نے رمیسا کی زندگی میں ایک نیا موڑ ڈال دیا۔ اس نے ایک ایسی اجنبی کے لیے اپنا خون پیش کر دیا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ نوجوان کا نام کریم تھا۔ کئی گھنٹوں بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کی دھندلی نگاہیں سب سے پہلے رمیسا پر پڑیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور تشکر تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرا احساس ضروری جھلک رہا تھا۔ وہ رمیسا کی بے لوثی اور قربانی سے گہرا متاثر ہوا تھا۔ محبت خاموش قدموں سے آتی ہے۔ کریم اب صحت یاب ہو رہا تھا، اگرچہ ڈاکٹروں نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ اکثر اسپتال میں نظر آتا، کبھی دوا لینے کے بہانے، کبھی محض اسپتال کے بینچ پر خاموشی سے بیٹھنے کے لیے۔ دراصل اس کا دل اب اس جگہ کھنچا چلا آتا تھا جہاں اس نے زندگی کی نئی سانسیں لی تھیں، اور جہاں اس نے ایک فرشتہ ست خاتون کو دیکھا تھا۔ رمیسا نے کریم کی ان آمد و رفت کو محسوس کیا، لیکن اپنی عادت کے مطابق وہ خاموش رہی اور اپنے کام میں مگن رہی۔ اس کی نگاہیں جب کریم سے ملتی تو ایک لمحے کے لیے ایک دھیمی سی چمک ان میں ابھرتی اور پھر فوراً مدھم پڑ جاتی۔ ایک شام
جب سورج اپنی سنہری شعاؤں کو پہاڑوں کے پیچھے چھپا رہا تھا، وہ دونوں اسپتال کی پچھلی چھت پر اتفاقاً مل گئے۔ فضا میں ایک دل نشیں سکون تھا۔ کریم نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں ایک گہرا اثر تھا۔ تم نے جو میرے لیے کیا، وہ صرف ایک نرس کا فرض نہیں تھا، وہ انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال تھی، اور شاید اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ رومیسا نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میرے دل کی آواز تھی۔ جب کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ان سادہ الفاظ میں ایک گہری سچائی چھپی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی اور بے لوثی کے تبادلے نے دونوں کے دلوں میں ایک اندیکھے جذبے کی بنیاد رکھ دی۔ محبت آہستہ آہستہ خاموش قدموں سے ان کے دلوں میں جگہ بنانے لگی، مگر محبت کی خوشبو کبھی چھپ نہیں سکتی، اور جلد ہی گاؤں کے لوگوں کی نظریں ان پر مرکوز ہونے لگیں۔ بدگمانی کی آندھیاں بھی چلتی ہیں۔ جیسے جیسے کریم اور رومیسا کے درمیان دوستانہ تعلق بڑھتا گیا، گاؤں کے لوگوں کی سرگوشیاں بھی تیز ہونے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں تجسس کی جگہ شک اور بدگمانی نے لے لی۔ یہ نرس تو بڑی شریف لگتی تھی، ایک عورت نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ سنا ہے کسی شہر کے آوارہ لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، ایک بوڑھے شخص نے اپنی رائے دی۔ اب اسپتال میں کیا عزت رہ گئی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہتا ہے۔ ایک اور آواز میں ناگواری تھی۔ رومیسا پر طرح طرح کے بے بنیاد الزامات لگنے لگے۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ کہتی، خاموشی سے سب سنتی رہتی، مگر اس کا حساس دل اندر ہی اندر زخمی ہوتا جاتا تھا۔ اس کی پاکیزہ نیت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ ایک رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ رومیسا اسپتال کی چھت پر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ یا رب، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر کیوں میری ہمدردی کو بدنیتی سمجھا جا رہا ہے؟ کیوں میری سادگی کو میری کمزوری سمجھا جا رہا ہے؟